बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यौम आज़ादी आपको मुबारक हो। और सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं कि दुनिया के जो हालात हैं वो बदल रहे हैं बड़ी तेज़ी के साथ, और पाकिस्तान में भी सियासत जो है वो बदल रही है, और पाकिस्तान का इमेज जो है वो बाहर के मुल्क में बहुत अच्छा हुआ है, और इसीलिए पाकिस्तान अब बैरूनी चैलेंजेस का बेहतर मुकाबला कर सकता है। दूसरे मुल्क कहने लग गए हैं, कौन कहने लग गया है आपको ये भी बताऊंगा, बहुत अहम है। और दूसरा आपको ये बताना है कि एक सियासतदान के साथ मेरे दोस्तों एक रिपोर्टर का माशका चल रहा था। वो क्या है? वो रिपोर्टर फीमेल के साथ एक मेल का यानी कि मुआशका था, और ये बहुत अहम है स्टोरी जो इस वीला के एंड में भरा तुहानू लाजमी इसते उत्ते गल करेगा और दसेगा। दूसरा ये है कि भारत दी मंजी उसी तरह ठुकी हुई है, और हो सकता है कि मोदी की मुलाकात हो सके ये ट्रंप के साथ। तो आने वाले वक्त में कुछ चीज़ें होनी हैं। कुछ अमेरिका की खबरें आपको ज़रूर भाई बताएगा। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान इस वक्त जो है वो बैरूनी जो चैलेंजेस है उसका बड़ा अच्छा मुकाबला कर सक रहा है, करता हुआ नज़र भी आ रहा है। और चीन में, पाकिस्तान में जो चीनी सफ़ीर हैं जियांग ज़ाडोंग साहब जो हैं, उन्होंने कहा है कि यांग बेसिकली जो चाइनीज़ पढ़ती है ना, वो यांग ज़ाडोंग ने कहा है कि सिक्योरिटी के मसाइल तावन के फ़रोग के साथ बतदरीज हल हो जाएंगे। पाकिस्तान की दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ मजबूत जो कार्रवाई की हमेशा हिमायत की है। पाकिस्तान अब बैरूनी जो चैलेंजेस हैं उनका बेहतर मुकाबला कर सकता है। तो ये चाइनीज़ साढ़े भरा ने, और हमें उन्होंने बताया है कि भाई पाकिस्तान अब जो है वो बहुत बेहतर मुकाबला कर पा रहा है और कर रहा है बाहर, और हमें भी खैर इस पर भाईजान फ़ख्र है कि पाकिस्तान तरक्की करेगा तो हमें फ़ख्र ही होगा। अच्छा, दूसरी जी बड़ी असल ख़बर है वो ये है कि शौहर का स्कैंडल है और 1 साल बाद ख़ातून बोली है, और ये जो सदारती उम्मीदवार थे उन्होंने जनाब ये गंद मारा है, और उसके बाद फिर गंद जो है वो मर्द को पैसे, जब मर्द औरत पे पैसे लगाता है तो वो औरत ठीक हो जाती है ज़्यादा औरतें। तो इस यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही सीन है कि बीवी शक कर रही थी, और बल्कि पक कर रही थी कि मेरा जो मियाँ है वो एक ख़ातून रिपोर्टर सहाफ़ी के साथ फंस गया, और फंसने पे उसने कुछ शोर शराबा डालना शुरू किया, मतलब कि कुछ बात करनी शुरू की है। और उसके बाद उसके मियाँ ने जनाब उन्हें कर लेता है कोई वावा महंगा। तो उसके बाद उस बीवी ने फिर बयान दिया है कि जी नहीं, अब हमारी आपस में बहुत गहरी मोहब्बत है मियाँ बीवी की। भाई ये चेक करें। तो खबर ज़रूरी की बता देता हूँ। अमेरिका के ये साबिक सदारती उम्मीदवार हैं रॉबर्ट एफ कैनेडी साहब, जूनियर हैं बेसिकली, कि इन्होंने एहलिया एक रॉबर्ट एफ कैनेडी, जॉन एफ कैनेडी था, याद है ना, कि वो ही नस्ल तो चलते हुए आ रहे हैं। और जूनियर साहब ने रॉबर्ट एफ कैनेडी जूनियर, इनकी एहलिया है अदाकारा चेरल हांस ने अपने शौहर का स्कैंडल सामने आने के बाद बोलना शुरू किया है। और गुज़श्ता साल जब अमरीकी ये सदारती इंतखाबात हो रहे थे, इस वक्त न्यूयॉर्क में भी मैगज़ीन की वाशिंगटन में नुमाइंदा हैं एक खातून ओलिविया नूजी को छुट्टी पर भेज दिया गया था, क्योंकि उनके साबिक सदारती उम्मीदवार रॉबर्ट एफ कैनेडी जूनियर के साथ मुबैना रोमानवी ताल्लुकात का इंकशाफ हुआ था कि आपस में लव अफेयर चल रहा है, आपस में मोहब्बतें चल रही हैं जनाब इन नदियाँ। तो अमेरिकी रिपोर्टर नूजी ने तस्लीम किया था कि कुछ वक्त पहले इनकी रिपोर्टिंग के दौरान रॉबर्ट एफ कैनेडी जूनियर के साथ ज़ाती नौयत की बातचीत हुई थी। मामला सामने आने के बाद रिपोर्टर की मंगनी ख़त्म हो गई थी, जबकि इसका चर्चा भी मीडिया पर खूब रहा था। रिपोर्टर जॉन एफ कैनेडी रॉबर्ट एफ कैनेडी यानी कि जूनियर के साथ हल्का सामने आने पर खातून रिपोर्टर की मंगनी जनाब टूट गई थी। तो बाद रॉबर्ट एफ कैनेडी जूनियर ने मुबैना तौर पर इस बात का इजहार किया था कि न्यूयॉर्क मैगज़ीन की रिपोर्टर ओलिविया नूजी ने इन्हें अपनी नज़रबंद तस्वीर भेजी हैं। अमरीकी सियासतदान ने अपने करीबी दोस्तों को वो तस्वीरें दिखाईं जो सियासी नामानगार ने इन्हें भेजी थी, जिसके नतीजे में ये स्कैंडल मंजर आम पर आया। अब रिपोर्टर ही मिला था ख़राब सिपाही। ताहम 1 साल बाद रॉबर्ट एफ कैनेडी जूनियर की एहलिया चेरी हांस ने अपने शौहर के स्कैंडल से मुतल्लक़ रद्द-ए-अमल दिया। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि वो कैनेडी हर मामले पर खुलकर बात करते हैं और एक दूसरे के अच्छे दोस्त होने के साथ साथ इत्मीनान भी रखते हैं।
اور یہ 59 سالہ اداکارہ نے اس سال مارچ 2025 میں اپنے جو شوہر صاحب ہیں وہ سخت الٹیمیٹم دیا تھا کہ وہ اسے لاس اینجلس سے واشنگٹن ڈی سی منتقل کرے، کیونکہ کینیڈی کو تنہا رہنے پر قابل اعتماد نہیں سمجھتی. یہ خاتون نے کہا، پابی نے. تو خاص طور پر انہیں وزیر صحت کا نیا عہدہ ملنے کے بعد سے، کیونکہ وہ جناب خواتین تے کڑیاں دے ارد گرد درمیان چ بندہ بیٹھا رہتا ہے کہ ایسا ٹھرکی بھائی بھی یہ بندہ ہے، جس کے بعد کینیڈی نے اپنی اہلیہ کے لیے 4 ملین سے زائد ڈالر کا گھر خرید دیا. پیسے بہت ہیں بھائی ادھر. اور 71 سالہ رابرٹ ایف کینیڈی جونیئر کی اہلیہ کہنا ہے کہ جو کچھ بھی ہوا وہ پیچھے رہ گیا. پیسے 4 ملین ڈالر دا جڑا کار سی نا بھائی جان، 4 ملین ڈالر دا جڑا کار سی، بلکہ 4 تو زیادہ. اس کے بعد فوری طور پہ بیوی کہنے لگی انہوں کہ 71 سالہ رابرٹ ایف کینیڈی جونیئر کی اہلیہ کہنا ہے کہ جو کچھ بھی ہوا وہ پیچھے رہ گیا. 4 ملین ڈالر کا میں نے کار ملیا. ظاہر سی گل ہے، دیکھو نا یہ خاتون فوری طور پہ ہم آپ بھی ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں. محبت بھائی کوئی نہیں، کوئی محبت کوئی نہیں. یہ محبت ہے، یہ بھائی چاہے انسان ہے نا، یہ ہم انسانوں کی بات کر رہے ہیں. اب آپ یہ مجھے بتائیں یہ محبت ہے؟ یہ بھائی ڈالر گھر چلے تو ڈالر آئے تو محبت شروع. رابرٹ ایف کینیڈی جونیئر امریکہ کے سابق صدر جان ایف کینیڈی کیا بھتیجا ہے بھائی جان، دیکھیں نا وہ ہی رشتہ دار نکلے، بھتیجا ہی، جنہوں نے 22 نومبر 1963 کو آپ کو یاد ہوگا کہ ڈلاس میں قتل کر دیا گیا تھا جان ایف کینیڈی کو، امریکی صدر کو. رابرٹ ایف کینیڈی جونیئر نے اپنی صدارتی مہم معطل کرتے ہوئے ڈونلڈ ٹرمپ کی حمایت کا اعلان کیا تھا. وزارت صحت ملی ہوئی ہے بندے نوں، اور بس پھر تو پتہ باقی وہ جناب کی کر رہے ہیں. اچھا، ٹیرف کشیدگی کے درمیان آئندہ ماہ مودی اور ٹرمپ کی ملاقات ہو سکتی ہے. نہ ہی ہوئے، ویسے ملاقات بہتر ہے، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو کسائی ہے گجرات کا، جس کو لقب دیا گیا تھا، مسلمانوں کو بہت قتل کیا تھا انہوں نے، تو یہ جو جھوٹا بابا ہے، ٹیرف کشیدگی کے درمیان آئندہ ماہ مودی اور ٹرمپ کی ملاقات ہو سکتی ہے. بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی آئندہ ماہ جا رہے ہیں جناب اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں شرکت کے لیے نیو یارک. تو ہو سکتا ہے کہ وہاں پہ ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ ملاقات ہو جائے، ٹاکرا ہو جائے، اور انڈیا ٹوڈے جڑے جھوٹے ہیں دے پلندے چینل یا نیوز یا پریس پورے دا پورا 90%، بلکہ 99 کہہ دینے نہیں بلکہ 95 کہہ دو، 95% انڈین میڈیا جھوٹ ہے. ان کا اس سے بڑا اور جھوٹ. اور انہوں نے کہا کہ ہمیں جھوٹ کی ٹریننگ اسرائیل نے دی تھی. یہ بھی پراپوگنڈا کہتے ہیں کہ اسرائیل نے کہا تھا کہ ایسے پراپوگنڈا کرو، ایسے بات کرو. لاہور میں جناب بھارتی فوجیں گھس گئیں اور کراچی میں گھس گئیں، بندرگاہ پہ قبضہ ہو گیا، پاکستان میں بھارتی فوج نے قبضہ کر لیا. اس طرح جنگل لنگی تھیں. جیسے صبح ہوئی لوگ اٹھ کے دیکھا تو الٹی انہوں نے منجی ٹھوکی ہوئی سی بھائی، لیکن پھر بھی بہت ٹیٹ ہیں، اتنے مکرو، اتنے جھوٹ بولتے ہیں. میرے تو کانوں کو ہاتھ لگانے کو دل کرتا ہے. کتنے جو سوری کتنے یعنی کہ یہ بس میں کیا بتاؤں، یعنی کہ گودی میڈیا اور گھٹیا لوگ اور گندے کمینے کتے، بلکہ اور بھی گالاں کڈنا سے کٹنے باہر نہیں کٹتا، میں زیادہ نہیں دینی چاہیے گالیاں. اچھا جی، یہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے یہ یو این اسمبلی جا کے جہالت کھلارنی ہے اس نے، اور وہ امریکی ڈونلڈ ٹرمپ نریندر مودی نے جا کے جہالت کھلارنی ہے ادھر. اور دوسرا یہ ہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ بھی وہ ہو سکتا ہے کہ ہوتے ہی ہے. تو یہ ہو سکتا ہے کہ امریکی دورے کے دوران مودی اور ٹرمپ کے ساتھ درمیان تجارتی امور پر بات چیت ہو سکے جائل بابے کے ساتھ، جبکہ بھارت کی جانب سے ٹیرف اتفاق سے رائے. یار ویسے بھارتیوں تو بدلتے کیوں نہیں یار اس بندے نے؟ یعنی کہ ایک ایکسپائر جو بڈھا جو بندہ ہے اور عجیب اس کی شکل سے لگتا ہے کہ یہ 2 نمبر آدمی ہے، تو بدلو انہوں یار، کوئی صاف ستھرا بندہ رکھو. دیکھو نا وہ جو کانگریس والے کتنے صاف ستھرے لوگ ہیں، بے شک وہ سارے سارے دشمن ہیں، لیکن کم از کم بندہ تو صاف رکھو نا یار. کی رکھیا تسی بھائی؟ دکھ کیوں ہوتا ہے؟ وہ جائل ہے اور ڈنگر بھی ہے، بلکہ الٹا. تو ڈنگروں کو ملانے خیال، ڈنگروں کو بھائی وہ ڈنگروں کو باہر رکھنا چاہیے. ڈنگروں کو کہاں آپ نے پاکستان کے ساتھ لڑائی ہو سکتی ہے ڈنگروں کی؟ ڈنگروں کا کام ہی نہیں ہے میرے دوستو. پاکستان ہے ادھر، کوئی چھوٹی گل کوئی نہیں ہے. امریکی ریگولیٹرز کا بھارتی حکام پر اڈانی کو تاحال سمن نہ پہنچانے کا الزام ہے. یہ جناب اڈانی گروپ کے خلاف یہ کارروائی 22 نومبر کو ہوئی تھی 2024 کو نیو یارک کی عدالت میں شروع ہوئی تھی، جس میں گوتم اڈانی جو کہ مودی تیار ہے اور دیگر پر 2020 سے 2024 تک رشوت اور فراڈ کے الزامات عائد کیے گئے تھے. الزامات کے مطابق اڈانی گروپ نے بھارتی ریاست کی بجلی تقسیم کرنے والے کمپنیوں سے سولر پاور کے ٹھیکے حاصل کرنے کے لیے غیر قانونی
ادائیگیاں کی اور امریکی بینکوں اور سرمایہ کاروں کو گمراہ کیا تھا. تو یہ اڈیانی دے جڑے نے نا جناب سمن عدالتی سمن وہ انہوں نے اجے تک کسی نے انہوں پہنچایا ہی کوئی نہیں. حالانکہ پتہ ہوتا ہے سارا میڈیا سے آ رہا ہوتا ہے, لیکن یہ اڈانی جو ہے یہ مودی کا یار ہے بھائی. اور یہ جو بندہ ہے یہ پیسے, یہی میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ انڈیا کے پاس جو میڈیا کہتے ہیں نا ہمارے پاس بڑے پیسے ہیں, 4-5 بندے ہیں ان کے کڈانی. تو یہ 4-5 اگر ہٹیں تو گیم ختم ہے. ان کے پاس بھوکے ننگ ہے, سارے لوگ بھوکے مرتے ہیں. پاکستان میں آپ کو پتہ ہے کہ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کوئی پاکستان میں کوئی بھوکا بندہ مر گیا ہو. بھائی یہاں تو رجے ہوئے ماشاءاللہ لوگ ہیں. ابھی آپ نے دیکھا نہیں ہے انڈینس آپ نے دیکھا نہیں ہے جو ہوا ہے آپ کے ساتھ. تو ہماری فوج کے پاس بہت کچھ ہے بھائی, وہ تگڑی ہے, ویسے ہی تگڑی ہے بھائی, سانوں سارے نوں پتہ ہے ویسے ہی تگڑی. تو جب فوج ہی ہماری اتنی تگڑی ہے تو تہاڈا کام ہے نہیں بھائی, تسی مہربانی کرو. یہ جھوٹ بول دے رہو, ویسے جھوٹ کی تو کوئی روک تھام ادھر نہیں ہو سکتی. انڈیا سے تو ہے ہی ایسے حالات کے وہاں پہ نہیں. اچھا, اس گوتم اڈانی, ان کے بھتیجے ساگر اڈانی اور دیگر افراد پر یہ الزام عائد کیا گیا ہے کہ انہوں نے تقریباً $265 ملین بھارتی سرکاری اہلکاروں کو رشوت کے طور پر دیے تاکہ منافع بخش سولر پاور منصوبے کے ٹھیکے حاصل کیے جا سکیں. استغاثہ کے مطابق یہ معلومات امریکی سرمایہ کاروں سے چھپائی گئی, جبکہ اڈیانی گروپ ان الزامات کو بے بنیاد قرار دیتا ہے. اور یہ رپورٹ ہے بیسیکلی, اور یہ میں آپ کو تھوڑا سا بتا دیتا ہوں کہ امریکی یہ ہے SEC, امریکی امریکی سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن SEC کے مطابق بھارتی حکام تاحال اڈانی گروپ کے چیئرمین اور قریبی ساتھیوں کو باضابطہ طور پر سمن نہیں پہنچا سکی. اور عدالت میں 11 اگست کو جمع کرائی گئی تازہ ترین اسٹیٹس رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ سمن کی ترسیل میں رکاوٹ ہیگ سروس کنونشن کے تحت بین الاقوامی قانونی تقاضوں کی وجہ سے پیدا ہو رہی ہے. رپورٹ کے مطابق امریکی ریگولیٹر نے مقدمے کی پیش رفت کے لیے مسلسل کوشش کی ہے, لیکن بین الاقوامی تعاون کے عمل میں سست روی کے باعث کارروائی آگے نہیں بڑھ پا رہی. میرے خیال لمبا ہو جائے گا رپورٹ یہ جو, اور بھی میں اگر آپ کو بتانے لگ گیا. انڈینز میں تو آپ کو انڈیا میں اتنا گند ہوتا ہے, اتنی چیزیں ہوتی ہیں کہ آپ حیران ہو جائیں کہ جو گندا واقعہ ہوتا ہے وہ بھارت میں ہو رہا ہوتا ہے. چاہے وہ کسی انٹرنیشنل کوئی ٹورسٹوں کو, فیمیل کو انڈین چھیڑتے نظر آتے ہیں, اور کتوں کے ساتھ شادیاں کرتے نظر آتے ہیں. یار گند ہے, بہت ہی گند ہے, بہت زیادہ گند ہے ادھر. میں آپ کو صحیح کہہ رہا ہوں, مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے کسی کی وہ کرنے کی, نفرت نہیں پھیلا رہا, لیکن میں آپ کو حقائق بتا رہا ہوں. خبریں آپ چیک کر لیں بے شک. اگر انڈیا میں اتنے ایسے واقعات نہیں ہوتے یا ریکارڈ نہیں ہوتے تو پھر آپ مجھے بتائیں. مجھے اجازت دیں, انشاءاللہ اگلے ویلاگ میں دوبارہ اسی طرح آپ کو کچھ خبریں بتائیں گے, لیکن شرط یہ ہوتی ہے کہ خبریں ساری سچیاں ہوتی ہیں, جھوٹیاں نہیں نا. اجازت دیں, اللہ حافظ.